پروردگار نے فرمایا اور ان قریب جہنم کی آگ سے جو اتقا ہے وہ بچ جائے گا. دیکھیے غور کیجیے، پروردگار نے فرمایا ان قریب جہنم کی آگ سے اتقا جو ہے وہ بچ جائے گا. اتقا وہ شخص ہے جس نے کہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کیا کہ وہ اپنی ذات کو مزید سیقل کر لے، مزین اور آراستہ کر لے، اور اس نے جو کچھ بھی کسی پر احسان کیا ہے وہ کسی احسان کے بدلے میں نہیں کیا. اتقا وہ شخص ہے. ذرا اس آیت کریمہ کا تھوڑا سا پہلے پس منظر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اختلاف پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر تحقیق پیش کرتا ہوں. اصل میں ماجرا یہ ہوا، جس طرح کہ میں نے پچھلے درس میں ایک بات عرض کی تھی، وہ میں نے اشارہ دیا تھا، صرف وہ جملہ بول کے پھر میں آگے اپنی تحقیق شروع کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے سب پہلی مرتبہ، اور میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا تھا حضور 38 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں، اب چلیے باہر نکلتے ہیں اور تبلیغ دین کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا چلو. اب اس وقت پر حضرت عمر بن خطاب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اس وقت سیدنا عمر بن خطاب تو 40 میں ہیں نا مسلمان جو ہوئے تھے. اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دوسرے گروپ میں تھے. ان کی دہشت، ان کا روب اور دبدبہ اپنی جگہ پر قائم تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کسی کے روب اور دبدبے میں آنے والے نہیں تھے. اور اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میرے آقا تشریف لے گئے تو میرے سیدنا صدیق اکبر، میں نے یہ بات کہی کہ اسلام کے سب سے پہلے خطیب کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں میں تعارف کرا اور کہا اے لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول پیغامبر ہیں، نبی ہیں، ان پر ایمان لے کر آؤ. جب یہ بات سامنے آئی تو لوگوں نے کہا، دشمن بازی شروع ہو گئی، سب و شتم شروع ہو گیا اور جناب گالی گلوچ ہوا، یہاں تک ہاتھا پائی تک معاملہ پہنچا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش آیا تو پوچھتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے ساتھ کیا ہوا؟ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. میں نے تفصیل واقعہ کر دیا تھا. حاضر ہوتے ہیں، کیف انت یا ابا بکر، کیف انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کسی اور بات کا تو غم نہیں، غم اس بات کا ہے. اب اس بات کی طرف آ رہا ہوں جس پر میں نے اب چلنا ہے. حضور غم اس بات پر ہے کہ امیہ بن خلف نے جو میرے چہرے پر جو جوتیاں جو ماری، مجھے اس کا غم ہے. بس آپ نے جیسی یہ بات کہی، رب العالمین نے قرآن پاک میں آیات کا نزول فرما دیا، لا یصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. پروردگار نے فرمایا اس جہنم کی آگ میں تو بدبخت ترین شخص ہی جلے گا جس نے کہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری، یعنی امیہ بن خلف ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، جس نے کہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کیا کہ وہ اپنی جان کو سیقل کرے اور ستھرا کرے. یہ اصل میں اس طرح سے معاملہ سمجھ میں آ گیا. اب ہم اس آیت کریمہ پر چلتے ہیں. ایک ہے اشقا اور ایک ہے اتقا. اشقا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ بدبخت ترین شخص، شقی سے ہے. اور اتقا جو ہے وہ تقی سے ہے، سب سے بڑا متقی اس سے مراد ہے. پہلی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر دو گروہوں کا ذکر ہے یا دو اشخاص کا ذکر ہے. کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بدبخت ہے وہ جہنم، جو بدبخت ہیں وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، اور جو نیکوکار ہیں وہ جنت میں جائیں گے، وہ جہنم سے بچ جائیں گے؟
کیا بات کی جا رہی ہے؟ یہ دو اشخاص کا ذکر ہے یا یہاں پر دو گروہوں کا ذکر ہے؟ پہلی بات تو یہ طے کرنی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات پر آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد دو گروہ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد دو اشخاص ہیں، اتقا اور اشقا سے دو فرد مراد ہیں، دو گروہ مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر آگے چل کر پھر یہ اختلاف ہوتا ہے کہ اتقا سے مراد کون سا فرد ہے، اس میں پھر امت میں پھر بٹوارا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی ہیں۔ اب میں نے یہ خلاصہ سے جو پیش کیا ہے، میں اب اس کی تفصیل پیش کرتا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ دو گروہ نہیں ہیں بلکہ دو اشخاص مراد ہیں۔ پہلے تو اس پر دلیل پیش کرنی چاہیے نا۔ بات یہ ہے کہ اتقا سے مراد وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اس کا ترجمہ یہ سب سے زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ صفات اگر کئی اشخاص میں اکٹھی ہو کر پائی جائیں کہ یہ بھی سب سے بڑا بدبخت ہے، یہ بھی سب سے بڑا بدبخت ہے، یہ بھی سب سے بڑا بدبخت ہے، تو پھر سب سے بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ سارے بدبخت ہو جائیں گے۔ اتقا اس میں تفصیل ہے نا، اس میں تفصیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس میں زیادتی ہوتی ہے بنسبت دوسرے کے، جس طرح کہ ضارب کہتے ہیں مارنے والے کو، اضرب کہتے ہیں جو کہ زیادہ مارنے والا ہو فلاں فلاں شخص کی بنسبت، جس طرح کہ ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، انصر کہتے ہیں اس کو جو زیادہ مدد کرنے والا ہو فلاں فلاں اشخاص کی بنسبت۔ تو یہ اتقل امہ اور اشقل امہ مراد ہے کہ میرے آقا کی امت میں جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ کون ہے؟ آپ کہیں گے امت سے مراد مومنین ہوتے ہیں، نہیں، میں ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت عمومی۔ میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، میں ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی امت میں اس طور پر کہ میرے آقا ہر ذرے ذرے کے رسول ہیں، اس میں تمام کافر مشرک ہندو مسلمان سب کے سب شامل ہیں۔ یہ امت ہے جو عمومی امت ہے، کوئی بھی فرد میرے آقا کی امت ہونے سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اگر امت ہونے سے نکل جائے تو جو امت ہی نہیں رہا تو اس پر کلمہ پڑھنا واجب نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بات یہ ہے کہ ایک ہے امت اجابت جو کہ مقبول امت ہے، جس طرح کہ ہم مومنین ہیں الحمدللہ، تو ہم لوگ امت اجابت ہیں، اور ایک عمومی امت ہے جس کا ہر شخص اس کا فرد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اشقا جو ہے وہ میرے آقا کی امت عمومی امت میں جو سب سے بڑا بدبخت ترین شخص ہے وہ ایک شخص ہے، تبھی وہ اشقا بنے گا۔ اگر کئی اشقا ہو جائیں تو سب شقی ہو جائیں گے، بدبخت ہو جائیں گے، اشقا کوئی نہ ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جناب یہاں پر اشقا اور اتقا جو ہیں یہ شقی اور تقی کے معنی میں ہے، تو اس پر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کسی بھی لفظ کو اس کی اصلی معنی سے نکالیں گے تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ بغیر دلیل کے آپ نہیں نکال سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے من میں جس طرح سے آیا آپ قرآن پاک کے الفاظ کو تروڑ مروڑ کر کے اور اب بات پیش کرتے ہیں، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ اگر آپ اس اشقا کو شقی کے معنی میں لیتے ہیں تو اس پر دلیل پیش کریں، اگر آپ اتقا کو تقی کے معنی میں لیتے ہیں تو اس پر دلیل پیش کریں۔ تو اس پر انہوں نے ایک دلیل پیش کی۔ دلیل کیا ہے؟ غور کیجیے۔ پروردگار نے فرمایا لا یصلاھا الا الاشقا، اس جہنم کی آگ میں اشقا ہی جلے گا، یعنی ہی کا مطلب ہے وہ ہی جلے گا، کوئی اور نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب جہنم کی آگ میں اشقا ہی جلے گا اور بے شمار لوگ جہنمی ہیں وہ بھی جلیں گے،
تو مطلب یہ ہے کہ اشخاص سے مراد ایک شخص واحد آپ مراد نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ پوری آپ ایک جماعت مراد لیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم کی آگ سے اتقا بچ جائے گا، اور بے شمار لوگ بچیں گے. تو اتقا کو آپ تقی کے معنی میں لیں. یہ اعتراض کیا گیا. یہ جب اعتراض کیا گیا تو اس کا جواب امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں ارشاد فرمایا، اور اس کا جواب جو ہے اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جتنا بھی میں نے کلام پیش کیا ہے یہ تفاسیر میں انتہائی مشکل ترین انداز پر پیش کیا گیا ہے، جسے میں نے بڑی ہی کوشش کر کے اس کو اتنا آسان بنایا ہے. یہ دونوں آیات پر جو کلام جو ہوا ہے اتنا آسان بنایا ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو کہ عربی گرامر سے اور قرآن پاک کے رموز سے واقف نہیں ہیں ان تک بھی اصل پیغام پہنچ جائے. یہ کوئی رات میں استخارہ کر کے نہیں آیا، اس کے پیچھے ایک عرصے کی محنت ہوتی ہے. دیکھیے غور کیجئے، میں ان کے جواب کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں، پھر ان کا جواب پیش کروں گا. جس طرح کہ کوئی شخص ہے، اس کی ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی جس کی شادی اس نے کی، اور اس کو ایک بہت حسین جوڑا اس نے پہنایا، جس میں کہ اس کا نکاح